نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم وانما يتحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اہل علم کا بنیادی کام علمی افکار و خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ علم اس سے پھیلتا ہے، علم اس سے آگے بڑھتا ہے۔ تعلیم و تعلم انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ایسا اعلیٰ نمونہ ہے جو کسی ایک قوم اور نسل تک محدود نہیں، بلکہ کل انسانیت کے لیے ہے۔ تمام انسانیت کے رہنما ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو 63 سالہ زندگی پر مشتمل تھی، رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ 570 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 632 عیسوی میں 63 سال کی عمر گزار کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس 63 سالہ حیات مبارکہ میں اور 23 سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشروں کے لیے جو رہنما اصول متعارف کرائے ہیں، یقیناً کل انسانیت کے لیے وہ منارہ نور ہے۔ انسانیت اس لیے کہ آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد اور ہدف ہمیشہ سے انسانیت رہی ہے۔ انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ انسانی مسائل کیا ہیں؟ انسانی مشکلات کیا ہیں؟ انسانی سماج کو درپیش چیلنجز کیا ہیں؟ سماج بنتے اور بگڑتے کیسے ہیں؟ سماجی تعلقات یا سوشل کانٹریکٹس کیسے قائم کیے جاتے ہیں؟ اجتماعی معاملات، ان کی مینجمنٹ، ان کو بہتر سے بہتر بنانے کے طور طریقے کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج تک انسان سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، نئی نئی راہیں تلاش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس 63 سالہ زندگی میں اس حوالے سے وہ بنیادی رہنما اصول بیان کرتے ہیں، عملاً بھی اور علماً بھی، کہ آپ ان رہنما اصولوں کی روشنی میں اپنے دور کے سلگتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خالق کائنات نے آپ کو
کل انسانیت کے نام رسالت عطا فرمائی ہے، انسانی مسائل سلجھائے ہیں، ان کے حل کرنے کا راستہ بتلایا ہے۔ جب ہم انسانی سماج کی بات کرتے ہیں تو انسانی سماج معاہدات کا مجموعہ ہوتا ہے، مرد اور عورت کے معاہدہ نکاح سے لے کر قومی اور بین الاقوامی سماجی معاہدات، سوشل کانٹریکٹ جو قومی سطح پر وجود میں لائے جاتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات وجود میں آتے ہیں، ان تمام تعلقات کے مجموعے کا نام انسانی سماج ہے۔ یہ تعلقات کن اساسیات پر قائم ہونے چاہئیں؟ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ اور فکر واضح کی، فکر و فلسفہ متعین کیا، اس کا عملی نظام جو انسانیت کو امن و امان دے سکے، اس کا ایک بہترین پولیٹیکل سسٹم، سیاسی نظام متعارف کرایا۔ انسانی ضرورت معاشی وسائل کے درست استعمال کی ہے، اکنامک سسٹم جسے کہا جاتا ہے، اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی۔ گویا کہ نہ صرف عرب معاشرے کو غربت و افلاس، ظلم و ستم کے ماحول سے نکال کر عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی کا نظام عطا کیا، اور نہ صرف عرب کے خطے تک بلکہ آپ کی تربیت یافتہ یا تعلیم یافتہ جماعت نے پوری دنیا میں پھیل کر کیسر و کسریٰ کے ظالمانہ نظاموں کو ختم کر کے ایک بین الاقوامی انسان دوست نظام پیدا کیا، علمی ترقیات کے راستے کھولے، اس کے لیے ایک کردار ادا کیا، اور اس کی اساس وہ تعلیمی عمل ہے جس میں ایک طالب علم کا اپنے استاد سے تعلیمی ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے، علم اور شعور آگے منتقل ہوا۔ قرآن حکیم کی آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا لوگ جو اہل علم ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کامن سینس کا سوال ہے، تو اصولی بات یہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن حکیم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کویسچن ریز کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ تعلیم کا انداز اور اسلوب یہی ہوتا ہے، اچھے استاذ کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ طلباء کے ذہن میں سوال پیدا کرے اور اس سوال کی اساس پر وہ غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، اور اس حوالے سے اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے کردار ادا کریں، اس حوالے سے غور و فکر کریں۔ تو قرآن نے ایک سوال اٹھایا ہے، اور یقیناً یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اہل علم اور علم نہ رکھنے والے دونوں قطعی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ایک اہم بات فرمائی، انما یتذکر اولو الالباب، علم حاصل کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حقیقت میں علم سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، اولو الالباب، جن کے ذہن وسیع ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں۔ عربی میں لب کہتے ہیں مغز کو، جس کے سر میں مغز ہے، علم کا، شعور کو جذب کرنے کا اور اس کو تخلیقی
مراحل میں منتقل کر کے سوسائٹی اور قوم کے لیے ایک پیداواری عمل تخلیق کرنے کا، وہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب۔ پھر علم کی اہمیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے ایک اور بنیادی رہنمائی فرمائی کہ انما العلم بالتعلم، علم تعلیم حاصل کرنے سے آتا ہے، کسی استاد سے، کسی ادارے سے علم حاصل کرنے سے ہی علم منتقل ہوتا ہے، از خود گھر بیٹھے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ حصر کیا ہے کہ علم کا حصول، علم کی مہارت، کسی ٹیکنالوجی پر عبور، اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ اس علم کے ماہر سے اسے جب تک سیکھیں نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انما الحلم بالتحلم، بردباری اور ٹھہراؤ جو علم کے بعد کی خصوصیت ہوتی ہے، سمجھداری، اس علم کا ٹھیک ٹھیک استعمال، یہ بھی سیکھنے سکھانے سے آتا ہے۔ علم کے ساتھ اس علم کو جذب کر کے اس کی اساس پر ایک تخلیقی عمل کرنا، بردباری کے ساتھ نتیجہ پیدا کرنا، یہ بھی کسی کی صحبت میں رہ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر 5 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پھر ہاؤس جاب کرتا ہے، پھر کسی سینئر کے ساتھ رہ کر فیلوشپ کرتا ہے، اس سے اس علم کا جذباتی پن ختم ہو کر ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس علم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے علم اور حلم کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے تو ضرور اسے عطا کر دیا جاتا ہے، وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ فرد ترقی کرتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے اس علم کی اساس پر جو نامناسب بات ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے، قوم کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بچاؤ کی حکمت عملی اپنی علمی مہارت کی بنیاد پر قائم کرتا ہے تو ضرور بچ جاتا ہے۔ اہل علم سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک وہ ہے جو صرف تلاوت قرآن حکیم کر رہی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو علمی مکالمے اور مباحثے، تعلیم و تعلم کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جماعتیں اچھی ہیں، اچھا نیکی کا کام کر رہی ہیں، لیکن میں اس جماعت میں بیٹھوں گا جہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں استاذ بن کر آیا ہوں، سکھانے کے لیے آیا ہوں، علم منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں اس جماعت کا حصہ بنوں گا۔ تو گویا کہ علم حاصل کرنا، علم اور شعور کے لیے ایک استاذ کا کردار ادا کرنا، ایک طالب علم کا کردار ادا کرنا، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی اتباع ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو ہمارے محدثین نے، امام بخاری نے اور بہت سارے ائمہ نے کتاب العلم کا ایک بنیادی عنوان قائم کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں علم کی حقیقت پر گفتگو کی ہے۔ علم کہتے ہیں
کسی بھی بنیادی چیز کا، مہارت کا، ٹیکنیک کا آپ کی عقل کے اندر فکس ہو جانا۔ حصول صورت الشیء فی العقل، انسانی عقل میں ایک چیز جا کر چسپاں ہو جائے، ایک مہارت، ایک صلاحیت، ایک استطاعت، ایک انسانی فائدے کی بات۔ اس علم کے حصول کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کے 4 بنیادی اجزاء ہیں، اس کے بغیر علم مکمل نہیں ہوتا۔ تعلیم دینے والا معلم، اس کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک علم حاصل کرنے والا طالب علم، جسے علم حاصل کرنا ہے، اس کے رویے کیا ہونے چاہیے، اس کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ اسی طرح اس علم کی منتقلی کے نتائج، مقاصد علم، کہ علم سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھی اہم ترین چیز کہ ان تینوں چیزوں کو، مقاصد و اہداف کو، اساتذہ اور طلباء کو ایک سسٹم میں ریگولیٹ کرنا، اس کی مینجمنٹ کرنا، اس کا نظم و نسق قائم کرنا، اس کا نظام بنانا، یہ 4 چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ علم اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ استاذ کے رویے غیر ذمہ دارانہ ہوں، یا طالب علم کے رویے غیر ذمہ دارانہ ہوں، یا مینجمنٹ ناقص ہو، یا مقاصد علم محدود اور سطحی ہوں، تو نہ علم فروغ پاتا ہے اور نہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اہل علم نے اساتذہ کے لیے جو رویے متعین کیے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استاذ کا بنیادی کام اپنے طلباء میں علم کی طلب اور جستجو پیدا کرنا ہے، کہ وہ علم کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کریں ہر شعبے میں۔ پھر اس علم کے منتقل کرنے کے لیے ان رویوں کی بھی ضرورت ہے کہ ان میں سوالات اٹھائے جائیں، سوالات کی حوصلہ افزائی کی جائے، تخلیقی سوالات۔ اور سوال کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم سوال کرنے والے کے پاس علم کا آدھا حصہ ہو، السؤال نصف العلم۔ اب اس کے دماغ میں اس ایک علم کے حصے کی بنیاد پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا نتائج آئیں گے۔ تو سوال پیدا کرنا یہ بنیادی چیز ہے۔ استاذ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس علم کے جو بنیادی مقاصد اور اہداف ہیں وہ بھی واضح کی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مقاصد میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، انسانوں کے لیے زیادہ فائدے کا کردار ادا کرنے والا ہے۔ حضرت علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیری تعلیم و تربیت سے اگر ایک آدمی بھی سدھر گیا، اس میں صحیح اور سچا انسان دوستی کا علم منتقل ہو گیا، تو تمہاری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ گویا کہ استاذ کے ذہن میں طالب علم کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس علم سے مقصد سوسائٹی کے لیے ایک مفید شہری بنانا، ذمہ دار فرد بنانا، بردباری والا، علم اور شعور والا، حقائق کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھنے والا، محض عقیدت، محض رسمیت، محض سطحیت کی اساس پر چیزوں کو دیکھنے والا نہ ہو، بلکہ گہرائی میں جا کر چیزوں پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالنا۔
ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب علم منتقل کیا جاتا ہے اور اس کے کچھ اجزاء طالب علم کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انہیں کو کل سمجھ کر اس پر ایکشن میں آ جاتا ہے، اپنی جو تحریک ہے، جذبات ہے، ان پر قابو نہیں رکھ پاتا، ٹھہراؤ اس میں پیدا نہیں ہوتا، تو اس کے منفی نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ اس لیے علم گہرائی میں جا کر حاصل کیا جائے اور اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ اس لیے جب ہم ایک شعبہ علم کا باقی علم کے شعبوں سے علیحدگی کا سسٹم بناتے ہیں، جس کو ایک مستقل علم کہتے ہیں، ویسے تو یہ بات طے شدہ ہے ماہرین کے ہاں کہ علم ناقابل تقسیم ایک اکائی ہے، وہ کسی خانوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ہم جب اسے تقسیم کرتے ہیں تو سیکھنے سکھانے کے ایک ذیلی اور ضمنی پہلو کی وجہ سے، ورنہ تو ہر علم کا استعمال، خاص طور پر جو جنرل نالج سے متعلق ہے، وہ ہر شعبے میں کسی نہ کسی انداز میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب شعبہ جاتی تقسیم وہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، مجموعی تمام علوم کا استعمال انسانی نفع کے لیے ہونا چاہیے، سوسائٹی کے مجموعی فائدے کی صورت میں ہو، اور وہ تبھی ہوگا جب علم پختہ ہو، اس کی مہارت پیدا ہو، اس میں تحمل پیدا ہو، اس میں بردباری پیدا ہو، اس میں سمجھداری اور شعور پیدا ہو، اور جب ہم اس پر کوئی ایکشن لیں تو ہمارے پاس اس علم کے تمام پہلوؤں کا پورا ادراک ہونا چاہیے، جذباتیت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اساتذہ کے فرائض اپنے لیے یہ ہیں کہ جس حالت میں بھی ہو اسے علم منتقل کرتے ہوئے ان رویوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ مجھ سے جہاں اور جس موقع پر سوال کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں گھنٹوں، اپنی اونٹنی پر سوار مینا میں، لوگ آ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ سوالات کر رہے ہیں اور آپ جوابات دے رہے ہیں، سواری پر بیٹھ کر بھی، زمین پر چلتے ہوئے بھی، کسی تعلیم گاہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ رہنمائی لے رہے ہیں، کیونکہ علم بانٹنا ہے۔ جس کے ذہن میں جو سوال ہے اس سوال کی گرہیں کھولنی ہے، اس کے دماغ کو روشن کرنا ہے، اس میں علم منتقل کرنا ہے، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ ہے کہ معلم کے طور پر ہمیں علوم منتقل کرنا ہے۔ اسی طرح طالب علم کے رویے بیان کیے ہیں کہ طالب علم کے رویے بنیادی طور پر علم کے حصول کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو طلب ہے۔ استاذ لاکھ کوشش کرے بات سمجھانے کی، علم دینے کی، اگر آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ میں طلب نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے اسے قبول کرنے کا، تو علم منتقل نہیں ہو سکتا۔ غفلت اور کوتاہی سے علم منتقل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وعظ فرما رہے ہیں، علمی مجلس ہے، سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ 3 آدمی آئے اور تینوں میں سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایک صاحب کھڑے کھڑے ہی واپس چلے گئے۔ ایک صاحب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نشست گاہ ہے ان میں سب سے آگے کہیں جگہ خالی ہے، وہ صاحب وہاں تک پہنچے اور وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ اور ایک تیسرے آدمی تھے، وہ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے تو مجمع کے آخر میں بالکل پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیکچر مکمل کیا تو صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں 3 آدمیوں کی کہانی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے مجلس علم دیکھی لیکن
وہ الٹے پاؤں واپس چلا گیا، اس علمی مجلس کی قدر نہیں کی۔ فأعرض اللہ، اس نے اعراض کیا، چلا گیا، تو اللہ نے بھی اس کو کہا کہ جاؤ، بس تمہیں علم کی قدر نہیں ہے۔ ایک آدمی میں طلب تھی تو اس نے کہا آواز مجھے قریب سے آنی چاہیے، ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، تو قریب سے توجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھوں، تو وہ قریب آ کر جہاں بھی ممکنہ جگہ تھی بغیر کسی کو اٹھائے وہ ایک قریب کی نشست پر بیٹھ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر طلب علم کی ظاہر ہوئی تو اللہ نے اسے نواز دیا، علم اس کا تک منتقل ہو گیا۔ اور ایک آدمی نے ویسی طلب نہیں دکھائی، بس پیچھے بیٹھ گیا، غفلت کا مظاہرہ کیا کہ چلو باقی لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے بات سن لوں، تو وہ درمیان میں ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو طلب بنیادی چیز ہے، طالب علم کے اندر علم کی طلب، اور طلب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا ذہن اس بات کو سن اور سمجھ کر سوالات اٹھائے، اس کی جانچ پرکھ، حقائق کے تناظر میں دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا کہ اپنی بات کسی پر مسلط نہیں فرماتے تھے۔ استاذ کا کام یہی ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کا موقع دے، سوالات ان کے پیدا ہوں، اور ان سوالات کی جو گرہ ہیں وہ کھولی جائے، اس پر رہنمائی دی جائے، اس کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ علم و تحقیق کی چیزیں ان میں آگے بڑھے۔ بہت سے معاملات ہیں جن میں صحابہ نے آپ سے سوال کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوالات تو بڑے تخلیقی قسم کے ہوتے تھے جی۔ ایک بچہ فوت ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ تو جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں غیب کا علم کیسے ہو گیا کہ وہ جنتی ہے؟ جی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جن پر کیا ہے ایسی حالت میں چلے گئے کہ جو اب ذمہ داریاں نہیں تھیں تو ان کے لیے آسانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، عدالت لگے گی، اور اس کے اختیار میں ہے کہ کسی کو جنت میں بھیجے اور کس کو جہنم میں بھیجے، تو عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک اور سوال عرض کیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی حساب کتاب جو ہے وہ آسان ہے، ایک طرف قرآن حکیم نے امتحان کی آسانی کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب، تو دونوں کے درمیان تو بظاہر تضاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آسان حساب جس کا ذکر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ حساب پیش ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اس کا مناقشہ نہیں ہوا، اس کی پڑتال نہیں ہوئی، کہا کہ جی چلو جو حساب آ گیا تو اس کی اساس پر مجموعی نتیجہ بتا دو۔ ایک ایک عمل، ایک ایک چیز کی پڑتال نہیں ہوئی کہ یہ معیار تھا، اور اس معیار کے مطابق یہ آدمی ہر سوال میں کس مقام پر کھڑا ہے۔ فرمایا من نوقش عذب، جس کا مناقشہ شروع ہو گیا، پوری پڑتال شروع ہو گئی، تو وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو سوالات پر حوصلہ افزائی فرمائی، نہ صرف مردوں کی بلکہ عورتوں کی۔ سینکڑوں واقعات ہیں جن میں صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو درست تناظر میں سمجھایا۔ تو سمجھنا سمجھانا بڑی بنیادی ہدف ہے۔ اور پھر یہ اسی حدیث میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ مقاصد تعلیم کیا ہے۔ ایسی مینجمنٹ جس کے ذریعے سے ایک تربیت یافتہ جماعت وجود میں آئے۔ اللہ پاک نے صحابہ کی جماعت کی خصوصیت بیان کی ہے کہ یہ بنیان مرصوص
ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کام کرنے والی جماعت، اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب تنظیمی نظم و نسق ڈسپلن کے ساتھ ایسے طریقے سے آگے بڑھے کہ وہ ایک ٹیم بن کر کردار ادا کرے، ٹیم ورک ہو، فرد کی انفرادیت نہیں، ٹیم کا ٹاسک ہونا چاہیے، اور ٹیم اجتماعی طور پر نتائج پیدا کرے، وہ اس کے لیے کردار ادا کرے، ایک ہدف ٹیم کے پاس ہو، اور ٹیم میں تمام لوگ کیسے کردار ادا کریں گے، ٹیم ممبر کی کیا ذمہ داری ہے، ٹیم لیڈر کی کیا ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بے شمار احادیث میں مختلف مواقع پر ہدایات اور رہنمائی دیں، خاص طور پر غزوات میں، سرایا میں، کسی انتظامی مسئلے میں۔ ظاہر ہے کہ کوئی اکیلا فرد خواہ کتنا ہی علم کیوں نہ رکھے، عملی نتائج پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ ٹیم کا حصہ نہیں بنتا۔ ٹیم میں ٹیم لیڈر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، انہیں بھی واضح کیا، اور ٹیم ممبر کو کون کون سے فرائض سر انجام دینے ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم مختصر وقت میں اس کی تفصیلات میں تمام احادیث کی روشنی میں گفتگو کا موقع نہیں، ورنہ اصولی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے 13 سال مکہ مکرمہ میں ایک ایک فرد کو تعلیم دے کر جماعت کا ایسا منظم حصہ بنا دیا کہ وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور صرف ایک قبیلہ قریش ہی نہیں، مکہ میں رہتے ہوئے ہی، جب کہ آپ کے پاس ابھی حکومت نہیں ہے، سسٹم پر آپ کا قبضہ نہیں ہے، کوئی اتھارٹی حکومتی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو جہینہ، بنو اسلم، بنو غفار، مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل کے جتنے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا حصہ بنتے ہیں، ان میں ایک ٹیم کے طور پر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک حکم پر، ایک مقصد کے تحت ایک کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کی اساس پر قوموں کا ملکی نظام اسی ٹیم ورک سے بنتا ہے۔ تنظیم ہوتی ہے، ٹیمیں ہوتی ہیں، وہی جب ملتی ہیں تو کسی ملک کا سیاسی اور معاشی نظام وجود میں آتا ہے۔ سیاسی ادارے بنتے ہیں، پارلیمنٹ بنتی ہے، عدلیہ کا نظام قائم ہوتا ہے، انتظامیہ کا ڈھانچہ وجود میں آتا ہے۔ تو وہ تعلیم جس سے ایسی مینجمنٹ، ایسی اجتماعی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو کہ جو پوری سوسائٹی میں ایسا نظم و نسق قائم کرے کہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی ترقی کے منازل طے کرے۔ آپ دیکھیے کہ وہ مکہ مکرمہ جو زوال کی حالت میں ہے، وہ یثرب جو معاشی اور سیاسی پستی کی حالت میں ہے، اسے مدینہ منورہ بنا دیا۔ مدینہ عربی میں تمدن سے ہے، سویلائزیشن سے ہے، مدنیت سے ہے۔ گویا کہ مدنیت کا ایک ایسا نظم و نسق قائم کر دیا کہ جس کی اساس پر مدینے کی ریاست نے انسانوں کے لیے ایسا نفع بخش نظام بنایا کہ جو سماجی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں عدل، امن اور معاشی خوشحالی پر مبنی ہے، اور بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب ہے۔ مدینے کی ریاست میں ایک یہودی ہے تو اس کی جان مال، عزت، آبرو بھی محفوظ ہے۔ مدینے کی اس ریاست میں یہودی اور مسلمان کا جھگڑا بھی عدالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہودی سچائی پر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ 2 رکوع اس پر قرآن حکیم کے نازل ہوئے، مظلوموں کی مدد کی۔ مظلوم کسی نسل کا ہے، کسی قوم کا ہے، انسانی مسائل حل کیے، ایک سسٹم بنایا، اور پھر ایسا تعلیمی نظام وجود میں لایا گیا کہ کوئی فرد بھی بغیر تعلیم کے نہ رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر جبریہ تعلیم کا نظام نافذ کر دیا کہ جو بچہ 5-6 سال کا، 8 سال کا ہو جائے، اسے ہر حال میں
کسی تعلیم گاہ میں داخل ہونا ہے اور تعلیم حاصل کرنا ہے، کوئی آدمی بغیر تعلیم کے نہیں رہنا چاہیے۔ علم اس کے اندر منتقل ہو، شعور منتقل ہو، اور اس شعور کے مقاصد اپنی سوسائٹی کے قومی مسائل سوچنا اور سمجھنا، اس کے لیے کردار ادا کرنا۔ قومی مسائل کیا ہیں یہ بھی واضح کر دیا قرآن حکیم کی مجموعی تعلیم نے۔ ایک تو یہ کہ کوئی قوم اور اس میں بسنے والے تمام افراد، ان میں حریت فکر ہو۔ تعلیم کے مقاصد میں حریت فکر پیدا کرنا ضروری ہے۔ جہاں تقلیدی ذہن ہوگا، فکر پر جبری پہرے ہوں گے، وہ کبھی بھی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو حریت فکر ہو، آزادی رائے، آپ سوچ سمجھ کر اپنی رائے بنائیں کہ پیش آمدہ مسئلے پر کیا اقدام ہونا چاہیے، اور رائے ایک فورم پر پیش ہو، دوسرے لوگ بھی اپنی آراء دیں، اور پھر ان آراء کو سمپ کر کے جو بہتر سے بہتر رائے ہے اس کا ڈیسیژن لیا جائے۔ اس کو قرآن حکیم نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاورہم فی الامر، نظم و نسق چلانے کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ مشورہ عربی زبان کا لفظ ہے، شرط العسل اس کی بنیاد ہے۔ شہد، اس کی بنیادی خصوصیت کیا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں مکھیاں مختلف پھولوں سے ان کا رس جذب کر کے لاتی ہیں، اور ایک ٹیم جو چھتے کے اندر ہے اس کی حفاظت کا ایک پورا نظام، اس کا سسٹم، اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ کوئی زہریلی مکھی، کوئی زہریلے کسی پھل پودے سے کوئی چیز لے آئی ہے تو اس کو بھی چھتے کی انتظامیہ کنٹرول کرتی ہے، اور پھر اس کا ایک حفاظت کا نظام پورا کا پورا، ماہرین نے اس پر مختلف پورا لٹریچر لکھا ہے کہ شہد کی مکھی کا نظم و نسق، اس کے اندر بننے والی سڑکیں، اس میں مریضوں کے علاج کا طریقہ کار، شہد کی حفاظت کا نظام، ایک پورا ایک چھوٹا سے شہر کی حالت، ایک ریاست کی حالت ہوتی ہے جو ملکہ مکھی کردار ادا کرتی ہے۔ تو مشورے کا مطلب شہد کی طرح میٹھا ہونے والا وہ نتیجہ جو اس سوسائٹی کے تمام لوگوں کے لیے بہتر فیصلے پر مبنی ہو۔ جذباتی تعلیم، بے شعوری تعلیم، حریت فکر سے محروم قوم کبھی تخلیقی عمل نہیں کر سکتی، اور اس تخلیقی عمل نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم زوال کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ، مدینہ منورہ، حجاز، بلکہ دنیا بھر کی حالت یہی تھی، لیکن اس علم کے نتیجے میں وہ باشعور اور منظم جماعت وجود میں آئی کہ جس نے کردار ادا کیا ہے انسانیت دوستی کا۔ حضرات، طلباء و طالبات اور اساتذہ اکرام، ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ وہ پہلو ہیں جس کی اساس پر صحابہ کی جماعت اور اس کے بعد کے 1000 سالہ دور میں جن اولو العزم انسانوں نے اس تعلیمی نظام کو مرتب اور منظم اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، انہوں نے دنیا کی قیادت کی ہے۔ 1200 سال مسلمانوں کا غلبہ اسی علمی صلاحیتوں اور ایسے ہی سیاسی معاشی نظام کی وجہ سے ہوا۔ اس بر عظیم پاک و ہند میں ہی ہم دیکھیں تو انگریز کی آمد سے پہلے کل دنیا کی کل دولت کا 25% کا مالک یہ بر عظیم پاک و ہند تھا۔ اقوام متحدہ نے سن 2000 میں جب عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 2000 سال ہوئے تھے تو ایک کمیٹی مسٹر اینگس میڈیسن کی سربراہی میں بنائی تھی کہ دنیا کے یہ جو بڑے بڑے خطے ہیں اس کے حوالے سے پچھلے 1000 یعنی 1000 عیسوی سے لے کر 2000 عیسوی کے 1000 سالہ دور کے حوالے سے معاشی اعداد و شمار کے تناظر میں ملکوں اور قوموں کا جائزہ لیا جائے موجود دستاویزات کی روشنی میں۔ اقوام متحدہ میں پورا عالمی ڈیٹا موجود ہے ملکوں اور قوموں کا، اس کے تناظر میں جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے اس رپورٹ کی روشنی میں 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں یہ بر عظیم پاک و ہند دنیا کی کل دولت کا
25% کا مالک تھا، 75% میں دنیا کی باقی سب تہذیبیں تھیں، بشمول عرب، روس، چین، یورپ اور باقی ملک۔ اور 200 سالہ انگریزوں کے اقتدار کے نتیجے میں اگلی 2 صدیوں میں 1947 میں جب ہم نے پاکستان کی طور پر آزادی حاصل کی تو ہم صرف 2% دولت کے مالک تھے، 23% دولت ہمارے ملک سے جا چکی تھی۔ تو آخر یہ اتنی بڑی طاقت اور توانائی ہمارے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ اس علم کی وجہ سے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام پچھلے 200-250 سال سے، مسجد کا ہو یا مدرسے کا، اور معاف کیجئے کہ جو عصری تعلیمی اداروں کا ہو، وہ ایک کنزیومر تو پیدا کر رہا ہے، تخلیقی صلاحیتوں کا حامل فرد پیدا نہیں کر رہا، اور انفرادیت کا شکار ہے، ٹیم ورک نہیں ہے، اجتماعیت کا عمل نہیں ہے، سیرت کی اساس پر سوسائٹی کے لیے جو انسانی نفع کا تخلیقی کام ہونا چاہیے وہ نہیں۔ اور اس کی وجہ ہے کہ ایک ایسا عالمی مادیت پرستی کا سرمایہ دارانہ یا سوشلزم نظام دنیا بھر میں مسلط ہے کہ جو انسانوں کو صرف مادی نقطۂ نظر سے سوچنے سمجھنے اور انسانوں کی دولت لوٹنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا۔ 22 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، غربت و افلاس کی حالت کیا ہے ہمارے سوسائٹی میں؟ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی اور قدرتی آفت آ جائے تو ہم اجتماعی طور پر اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ صرف ایک معمولی سی ایلیٹ کلاس ہے جس کے مفادات کا تحفظ ہے، تعلیم ہے تو اس کے لیے، نتائج ہیں تو اس کے لیے، وسائل ہیں تو اس کے لیے، سیاست ہے تو اس کے لیے 22 کروڑ عوام کے نفع کا ایسا نظام تعلیم جو ان میں تخلیقی صلاحیت پیدا کرے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے، اور پھر جو علم بھی حاصل کر لیتا ہے وہ ایک عالمی نظام کے تحت ہمارا ذہین بچہ یہاں سے باہر جانے پر مجبور ہے، اس کو عزت نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے، اس کی اساس پر سوسائٹی کی ترقی دینے کا کوئی ماحول نہیں، اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ باہر جا کر دوسروں کے لیے کردار ادا کرے۔ ہم 5 سال تک ایک طالب علم کو میڈیکل کالج میں، یونیورسٹیز میں انجینئرنگ، فزکس، کیمسٹری، نہ جانے کون کون سے علوم پڑھاتے ہیں، اور ملکی وسائل سے ان پر پیسے خرچ ہوتے ہیں 50-60 لاکھ روپے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تو اس سے بھی زیادہ، لیکن وہ بچہ ہمارا برین ڈرین ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کو عزت نہیں ہے، اس کو یہاں روزگار نہیں ہے، اس کے حقوق نہیں ادا کیے جاتے، تو وہ مجبور ہو کر دوسری جگہ جاتا ہے۔ اور سیاسیات کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے اس کی سیاسی قیمت زیرو ہوتی ہے، اس کو تو ویزا لے کر جانا ہے، اور ویزے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ ہمارے سسٹم میں مداخلت نہیں کر سکتے، آپ رائے نہیں دے سکتے۔ تو اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے غریبوں کے لیے، اپنے مسکینوں اور ان کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ تو نظام تعلیم کے نتیجے میں تو بحیثیت مجموعی سوسائٹی کو ترقی ہونی چاہیے، اور سوسائٹی کی مجموعی ترقی کے بجائے ایک مخصوص طبقے کی بالادستی کا نظام موجود ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو مجموعی ترقی نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن حکیم تو کہتا ہے کہ انبیاء دنیا میں آتے ہیں مظلوموں، کمزوروں، مزدوروں، کسانوں اور پست طبقات کو اٹھانے کے لیے، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے تو ارادہ کیا تھا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زبردستی کمزور بنا دیا گیا، کہ وہ حکمران بنے اور انسانیت کے لیے کردار ادا کریں، اجتماعیت کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو اور اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں وہی طبقاتی مفاد پرستی کا نظام موجود ہو تو زوال سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ ہم اگر اپنے وطن کی خود خدمت نہیں کریں گے، اپنی قوم کو آگے نہیں بڑھائیں گے، خود زوال سے دوچار رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ ترقیات کا یہ سفر آگے بڑھنے کے بجائے تنزل کی طرف جا رہا ہوگا۔ پچھلے 75 سال کی تاریخ اس پر گواہ ہے
کہ ہر اہل علم سمجھدار باشعور فرد کڑ رہا ہے، اذیت کی حالت میں ہے، اس کا علم اسے کہتا ہے کہ سوسائٹی کے ان سلگتے ہوئے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہم نے مجموعی طور پر کیا کردار ادا کیا۔ ہماری دانش گاہوں کا کام یہ ہے کہ ہم اساتذہ، طلباء اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ایک اجتماعی پلان تیار کریں جو شعور کی اساس پر ملک کو آزادی دے، عدل، امن، معاشی خوشحالی بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب۔ کسی کا مذہب کیا ہے، کسی کی نسل کون سی ہے، کوئی کسی برادری کا ہے، کس سوسائٹی کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، انسان ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ٹیبل پر پڑے ہوئے مریض کو، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مزدور ہو، کسان ہو، پیسے والا ہو، دولت مند ہو، اس کو انسان کے حوالے سے ٹریٹ کرتا ہے، کرنا اس کا فریضہ ہے۔ ہر ڈاکٹر کو حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ اس کو انسانی بنیادوں پر دیکھے گا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہے۔ تو انسانیت کی سوچ کیوں نہیں رہی؟ آج فرقہ واریت کی سوچ ہے، ہمارا مذہبی طبقہ فرقوں میں الجھا ہوا ہے، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ پھر اس سے اوپر اٹھیں گے تو مسلم غیر مسلم کی لڑائی، برادریوں کی لڑائی، فرقوں اور گروہوں کی لڑائی۔ یہ انسانیت کی تعلیم کیا ہے؟ ایک مدرسے سے نکلنے والا طالب علم ایک انتہا پسند فرقہ پرست بنتا ہے، ایک کالج اور یونیورسٹی سے نکلنے والا پرائیویٹ جہاد کے نام پر قتل و غارت گری کا ارتکاب کرتا ہے، تو کیوں؟ دہشت گردی کرتا ہے، کیوں؟ خودکشی کے حملے کرتا ہے، تو کیوں؟ تو ہمیں ان سوالوں کا جواب لے کر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے ان بنیادی اساسی امور پر غور و فکر کریں۔ یقیناً اسی کی اساس پر علم بڑھے گا، قوم ترقی کرے گی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ایک مجموعی ماحول ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبویہ کے تناظر میں اپنے حالات پر نظر ثانی کرنے اور اپنی قومی ترقی کے لیے مجموعی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔